السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 20 مئی کو عمران خان سابق وزیر اعظم نے ملتان میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا اور اس میں معیشت کا ذکر کچھ اس طریقے سے کیا کہ خدا نخواستہ پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، میں اپنے ملک کے حالات اور خاص طور پر معاشی حالات سے پریشان ہوں۔ میں عوام کو بھی لا تعلق نہیں دیکھ رہا۔ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ان حالات کے بارے میں اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اور علم اور معلومات کے مطابق کوئی نہ کوئی بات ضرور کر رہا ہے، لیکن مجھے ایک بات بہت سیٹسفائنگ اور اچھی لگ رہی ہے، وہ یہ ہے، اور اس بات سے میرے دل و دماغ میں ایک امید کی کرن روشن نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عام لوگ، گھریلو ملازمین ہوں، خاص طور پہ پاورٹی لائن سے نیچے رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ بھی جب کسی پڑھے لکھے شخص سے ملتے ہیں تو وہ اس سے سوالات کرتے ہیں۔ کیسے سوالات کرتے ہیں؟ اس سے پہلے ایسے سوالات میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے بارے میں، معیشت کے بارے میں بہت سے سوالات کرتے ہیں۔ میں اسے بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان کے اندر اتنی اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں وہ فیل کر رہے ہیں، کنسرن فیل کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایسا نہیں کہ لا تعلق نہیں ہے۔ میری یہ رائے ہے کہ قومی سلامتی کے اداروں، عدلیہ اور سیاستدانوں کو، جو عوام ہے، ان کی اس انڈرسٹینڈنگ اور اویئرنیس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فرائض منصبی اکارڈنگلی ادا کرنے چاہیے۔ بہت سے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان کا حال سری لنکا جیسا ہوگا یا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب میں ابھی آپ کو دیتا ہوں۔ سری لنکا دیوالیہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا۔ سری لنکا کے لیے تمام پاکستانی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک دوستی کا جیسا ماحول ہوتا ہے، وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ، ناظرین آپ کو یاد ہوگا، اس وقت ختم ہوئی جب قذافی اسٹیڈیم کے باہر سری لنکا کی ٹیم پر حملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر انٹرنیشنل ٹیمیں جو ہیں انہوں نے آنا بند کر دیا، لیکن پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے بھی پھر سری لنکا نے ہی قربانی دی، اور سب سے پہلے سری لنکا کی ٹیم پاکستان آئی تاکہ یہاں انٹرنیشنل کرکٹ سٹارٹ ہو سکتے۔ دوسری ایک امپورٹنٹ بات، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈینگی، یہ بخار یہاں آیا، تو جب پہلی دفعہ آیا تو اس سے بہت سی اموات ہوئیں، بہت سے لوگ لقمہ اجل بنے۔ اس وقت بھی سری لنکا نے خود اپنی ایک ٹیم یہاں بھیجی، کیونکہ وہ اس بخار سے پہلے نپٹ چکے تھے، اور انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ آپ اس ڈینگی بخار سے اس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ میجرز نے، اور اس سے ہمیں کافی ہمارے ہاں بہتری جو ہے نا وہ پیدا آئی۔ میڈیکل سٹاف جو ان کا آیا، انہوں نے ہمارے میڈیکل سٹاف کو ٹریننگ دی اور وہ کافی دیر یہاں رکے رہے۔ سری لنکا، ناظرین، ساؤتھ ایشیا میں انڈین اوشن میں ایک جزیرہ نما چھوٹا سا ملک ہے، جس کی آبادی صرف 2 کروڑ یا 2 لاکھ کے قریب ہے۔ سری لنکا کی جو میجر انکم ہے وہ ٹورزم، ٹیکسٹائل اور ٹی ایکسپورٹ کرنے سے، یعنی چائے برآمد کرنے سے۔ میں دنیا کے بہت سے ممالک میں گیا ہوں، وہاں آپ کو اچھے سٹورز میں سری لنکا کی بنے ہوئے جو کپڑے ہیں، بہت اعلیٰ کوالٹی کے، وہ آپ کو ملیں گے۔ یہ ایک سری لنکا کا ڈالر کمانے کا بہت اچھا جو نظریہ تھا۔ ناظرین، سری لنکا کے موجودہ حالات کی بنیادی وجہ کرپشن اور مس مینجمنٹ ہے۔ ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کی پرائرٹیز صحیح نہیں تھیں۔ ناظرین، ہم پاکستانیوں کا بھی میجر مسئلہ
یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی کرپشن بہت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پرائورٹیز جو ہیں وہ ہماری ٹھیک نہیں ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ جس نے اب سری لنکا کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا وہ کووڈ ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سری لنکا کی جو میجر انکم تھی، یعنی ڈالر کمانے کا ذریعہ تھا، وہ یہ تھا کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرنا، چائے ایکسپورٹ کرنا، اور پھر ٹورزم. کووڈ کی وجہ سے اس کا تینوں پہ نیگیٹو امپیکٹ ہوا. ٹورزم انڈسٹری ان کی بالکل ختم ہو گئی، ان کو آرڈرز ملنے جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، اور اس کے بہت سے آرڈرز پاکستان پہ آئے. پاکستان نے بہت اس سے فائدہ بھی اٹھایا تھا. لیکن یہ کووڈ میں یہ بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ہوا، جس میں بے روزگاری بہت ہو گئی، اور پھر چیزیں وہاں مہنگی بہت ہو گئی. پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے بہت مہنگائی ہوئی. اس کا اثر پاکستان پہ بھی بہت ہوا، لیکن وہاں سری لنکا میں اس کا بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ہوا. ان تینوں سیکٹرز میں جو کہ ان کا میجر ارننگ کا ذریعہ تھا، اور خاص طور پہ فارن ایکسچینج کمانے کا، جب اس پہ نیگیٹو امپیکٹ ہوا تو ڈالر وہاں کم ہونا شروع ہو گئے. تو اس وقت جو ہے سری لنکا کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ تقریباً 51 یعنی 51 بلین ڈالر کے قریب ہے. مختلف جو رسالے ہیں یا کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں وہ تھوڑا فرق فگر بتا رہے ہیں، لیکن سارا 51 بلین ڈالر US ڈالر کے اراؤنڈ ان کا قرضہ جو ہے نا وہ ہے. اور اس وقت جو ان کے ریزروز ہیں وہ 2 بلین ڈالر کے لگ بھگ ہیں، اور ظاہر ہے یہ بلکہ اس سے کم جا چکے ہیں، کیونکہ ڈیلی یہ خرچ ہوتے ہیں، تو اس کے لگ بھگ ہی ہیں 2 بلین ڈالر. اور 2 بلین ڈالر سے وہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ جو بہت ہی نیسیسٹیز ہیں، یعنی دوائیاں ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ اس پہ استعمال ہو رہے ہیں. ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک انتہائی اہم بات بتاتا چلوں کہ سری لنکا ایک پڑھا لکھا ملک ہے، یعنی یہاں کا لٹریسی ریٹ جو ہے تقریباً 92% کے قریب ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے. میں سری لنکا کے لوگوں کو بہت انٹرنیشنل لیول پہ مختلف کانفرنسز میں ملا ہوں، کورسز میں ملا ہوں. وہ پاکستان میں بھی میرے ساتھ آ کے ڈفرینٹ کورسز میں بڑی ان کے ساتھ، یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. لیکن لوگ کیا کریں جب کہ حکومتی لیول پہ اگر کرپشن اتنی زیادہ ہو اور ذرائع جو ہیں ان کے کمانے کے وہ بہت لمیٹڈ ہوں، تو پھر یہ ان کا برا حال ہونا کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے. ایک بہت اہم سوال کہ کیا پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب سمندر میں طغیانی آتی ہے اور طوفان آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے جہاز جو ہے سب سے پہلے اس کی زد میں آتے ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. لیکن بڑے جہاز جو ہے وہ سمندر کی لہروں کا دیر تک مقابلہ کرتے ہیں اور اس کے اندر ان کی سکت ہوتی ہے. ایسی صورتحال میں جہاز کے کیپٹن کی مہارت اور عملے کی محنت اور جانفشانی، اور پھر لوگ جو ہیں جو وہاں سوار ہیں ان کا رویہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ان طوفانی لہروں کے علاوہ دوسرے فیکٹرز، یعنی جہاز کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، وہی سوراخ کرنا شروع کر دیں جہاز میں، تو پھر ذرا بچنا ناممکن تو نہیں لیکن انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. تو پاکستان کا بھی کچھ ایسی ہی کنڈیشن ہے. میری رائے میں پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے نہیں ہو سکتے. سری لنکا کی نسبت ہمارا ملک بہت بڑا ہے، ہمارے 22 کروڑ کی آبادی ہے. برے حالات کے جھٹکے سہنے کی ہمارے اندر کافی کیپیسٹی ہے. گو اس وقت معاشی حالات بہت برے ہیں اور ان کو صحیح کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر سب کو مل کر بشمول عدلیہ اور افواج پاکستان کام کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑے سے حالات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس پہ میں علیحدہ ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا. اس وقت ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں یہ 16.4% کے لگ بھگ ہیں، یعنی 16.4%. اس میں سے 10 ارب ڈالر جو ہیں
وہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس سے، اور باقی جو ہے یہ 6 ارب ڈالر کے لگ بھگ جو ہے یہ کمرشل بینکس اور منی چینجرز کے پاس ہیں، اور جو اسٹیٹ بینک کے پاس 10 ارب ڈالر پڑے ہیں ان میں سے بھی سعودی عرب اور چائنا کے تقریباً 6 ارب ڈالر کے قریب ہیں، یعنی ہمارے پاس جو اپنا فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ انتہائی کم ہیں۔ چونکہ ڈیلی پیمنٹس ہوتی ہیں اس لیے میں آپ کو ایگزیکٹ فگر تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ 16.45 کے قریب جو ہے یہ ہمارے اس وقت ریزروز ہیں، جو کہ ہمارے جیسے سائز کا جو ملک ہے اس کے لیے بہت کم ہے۔ بہرحال ایک اور جو بڑی خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بیرونی قرضہ ہے وہ تقریباً 130 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ یہ کیسے زیادہ ہے یہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ نیکسٹ انشاءاللہ علیحدہ ویڈیو بناؤں گا صرف معیشت کے بارے میں اور آسان زبان میں، تاکہ عام لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ تو جب جناب آپ کے پاس فارن ایکسچینج جو ریزرو ہیں وہ صرف 3-4 ارب ڈالر ہوں، میں 16 نہیں لیتا نا، تو 3-4 ارب ڈالر ہوں، اور آپ کا جو قرضہ آپ نے دینا ڈیٹ جو ہے وہ 130 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہو، تو جناب پھر کون سی خود مختاری اور کون سی انٹیگریٹی، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی امپورٹنٹ ویڈیوز کی انٹیمیشن آپ کو وقت پہ ملتی رہے۔